اب مرنے کے بعد جسم خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ عام طور پر مرنے کے چند دن بعد ہی جسم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گرمی ہو تو ایک دن کے اندر اندر بو چھوڑ دیتا ہے، سردیوں میں چند دن کے بعد۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ میں دیر ہو تو لاش کے گرد کیا کرتے ہیں؟ برف کے بلاک لگا دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد جسم کے خراب ہونے کو ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں۔ اس کے 4 مدارج ہوتے ہیں، ذرا سن لیجئے اور پھر ذرا دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے۔ پہلا اس کا جو درجہ ہے وہ اٹالسس ہے، اس کو اٹالسس کہتے ہیں۔ انسان کی باڈی میں روح نکلنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ، آپ اسے سیلف ڈائجیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ آکسیجن بند ہونے کی صورت میں باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے، تو وہ ایک تضادی ماحول پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سیل کا اندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ 37 ٹریلین سے بھی زیادہ سیل ہیں، تو وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے سیل کا اندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور انزائمز چھوڑتا ہے، اور یہ خود ہی انسان کی باڈی کی بنیادی اینٹوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی سیلز کو۔ رفتہ رفتہ انسان کی سکن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، جیسے غبارہ ہوا نکل جانے کے بعد 72 گھنٹوں کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دماغ جو ہے وہ دماغ سے شروع ہوتا ہے، وہ پگھل کے باہر آ جاتا ہے، اور لیور دوسرے نمبر پہ، لیور بلوٹ دوسرا درجہ۔ مرنے سے 5 دن بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ باڈی کے سیلز میں سے انزائمز باہر آنے لگتے ہیں اور بہت سی گیسز پیدا کرتے ہیں۔ ان گیسوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ پھولنے لگتی ہے، اور نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز کی وجہ سے جسم بدبو چھوڑتا ہے۔ ایکٹیو ڈیکے، 1 ماہ کے بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں اعضاء، مسلز اور جلد سکن لیکوڈ بن جاتی ہے۔ صرف بال، ہڈیاں، دانت اور ناخن یہ رہ جاتے ہیں۔ آخری ڈھانچہ، صرف مردے کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ لو، 37 ٹریلین سے زائد سیلز، چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنا ہوا انسان خط۔ ٹفانومسٹ نے یہ بتایا، یہ جو مرنے کے بعد جو غور کرتے ہیں اس علم کو ٹفانومی کہتے ہیں، اور جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو ٹفانومسٹ کہتے ہیں۔ ٹفانومسٹ نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ سائمن فریسر یونیورسٹی، یہ برٹش کولمبیا کینیڈا میں ہے، اس کے ٹفانومسٹ نے تحقیق کی پانی اور خشکی دونوں میں، مردہ باڈی کو پانی میں بھی ڈالا، خشکی میں بھی ڈالا۔ تو کرمنالوجسٹ گیل اینڈرسن نے کہا کہ 4 دن سے کم میں باڈی پانی کے اندر ڈھانچہ بن جاتی ہے، مگر عزرا عزیر سمیت بہت سی مثالیں ہیں کہ روح کے جدا ہونے کے بعد بھی جسم سلامت ہے۔ مسلمانوں، یہ لعلہم یتفکرون، یہاں بہت دھیان دینا ہے آپ نے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے ذرا۔ یہ ڈر بھی پیدا ہوگا اور ایمان مضبوط بھی ہوگا، دونوں چیزیں ایک ساتھ پیدا ہوں گی۔ سب غور سے سن لیں۔ ٹفانومسٹ جو کچھ کہیں، میرا دعویٰ ہے جسم سلامت رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جی۔ کوئی مستقل خود کار عمل نہیں کہ ہر ایک پہ لاگو ہو۔ عزرا عزیر علیہ السلام کو تو اٹھانا تھا، دکھانا تھا۔ جن کو قیامت کے دن اٹھانا ہے کئی لوگ ہیں، ان کے اجسام روح کے جدا ہونے کے بعد سلامت رہے۔ اب میں چند مثالیں دینا چاہوں گا، یہ میں فرض سمجھتا ہوں۔ میں مسلمانوں بھائی، میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے امتیوں کو ضرور بیان کروں گا، اور یہ مسئلہ لعلہم یتفکرون کے تحت آتا ہے کہ سٹوری میں سے یہ نکات نکلتے ہیں۔ کچھ اجسام وقت، موسم اور زمینی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب آپ سنتے جائیے اور یہ عقیدہ بنا لیجئے، انبیاء کے اجسام محفوظ رہتے ہیں، وقت، موسم، زمینی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ نسائی شریف کتاب الجمعہ، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ، ابن ماجہ شریف فضل الجمعہ، جمعہ کے دن کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ، فی الجمعہ، فیہ فی الجمعہ، مجھ پہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، کثرت کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا، یا رسول اللہ کیسے ہمارا درود آپ کے اوپر پیش ہوگا؟ آپ کے وقد علمت، انہوں نے جو عام اصول ہے اس کو بیان کر دی۔
فقال، تو نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ اصول ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. ٹھیک ہے جی، حرام کر دیا، وہ نہیں کھائے گی. کیوں؟ یہ جو سیلز ہیں یا جو چیزیں بھی اندر پیدا ہو رہی ہیں، یہ سیلز بھی زمین سے ہی بنے ہوئے نا. ہاں تو یہ زمین ہی کی ہیں، ہماری باڈی بھی زمین سے ہی ہے. تو باڈی ہو یا نیچے سے مٹی ہو، بات ایک ہی ہے. اس کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی کے جسم کو خراب کرے، یہ سلامت ہے. تو ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم عرصہ دراز بعد محفوظ ملا، اور نوح علیہ السلام خود لے کر گئے بیت المقدس جا کر دفنایا. ایک روایت ہے یہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد انور 12 ماہ تک زمین کے اوپر رہا. صحیح، وائٹ آنٹ کھا گئی، آپ کا جسم سلامت رہا. نیکسٹ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے سینکڑوں سال بعد وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا جسد انور لے کر جو ہے وہ ہیبرون میں پہنچے. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف جو ہے وہ آپ کو دفنایا گیا. حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد انور پتہ نہیں کب سے تھا، 17 ہجری کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفنایا آپ کے جسد میں. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وَثَبَتَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالشُّهَدَاءَ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ، ثابت ہو گیا دلائل سے کہ انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام جو ہیں وہ زمین نہیں کھاتی. اب سب لوگ غور سے سنو اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں شامل کر لو. کون لوگ ہیں کہ روح نکل جانے کے بعد یہ ٹفونمسٹ نے جو بنائی ہے یہ ٹفونمی، یہ ڈیکمپوزیشن کا اصول جو نہیں لگتا، یعنی مطلب کہ ان کا جسم سلامت رہتا، وہ کون لوگ ہیں؟ اب گن لیجئے اور خود کو شامل کرنا ہے اس کے اندر یا اپنے بچوں کو شامل کرنا ہے. یہ سب سے پہلے نبی، ان کا جسم روح جب جدا ہو جائے تو خراب نہیں ہوتا، ویسے ہی رہتا ہے. ولی کامل، یہ ولی ایسی کیٹیگری ہے جس کے اندر تقریباً سب آ جائے. عالم دین، سچا عالم دین، فراڈیا نہیں، سچا عالم دین، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا. شہید، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا. مرابط، مرابط کون؟ جو ملک کی، اسلامی ملک مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ملک کی سرحد کے اوپر حفاظت کرنے والا، اس کا مرنے کے بعد جسم خراب نہیں ہوتا. طاعون میں جو فوت ہو گیا ہے اس کا جسم خراب مرنے کے بعد نہیں ہوتا. اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا، اللہ کے بندو کم از کم اس میں تو آ سکتے ہو، اس کی رضا کی خاطر اذان. اب تو میں تو جناب موقع ڈھونڈتا ہوں، پہلے بھی میرا شوق تھا، میں پہلے بھی دیتا تھا، اب تو میں جب سے پڑھا تو میں نے اور شروع کر دی. تو اذان دینے والے کا جسم مرنے کے بعد خراب نہیں ہوتا. بہت زیادہ ذکر کرنے والا اس میں شامل ہو جاؤ، اس کا بھی جسم خراب نہیں ہوتا. یاد رکھیے، باعمل حافظ قرآن کا جسم خراب مرنے کے بعد نہیں ہوتا. جس نے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو وہ ولی کامل کی شکل میں آ جاتا ہے. تو خیر یہ تقسیم کر دی گئی، یہ 10 ان کے اجسام مرنے کے بعد خراب نہیں ہوتے. جناب حضرت عمر، اب ذرا سنتی جائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم سلامت. بخاری شریف کتاب الجنائز. عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں لما ساکت علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هي الا قدم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولید بن عبد الملک کے دور میں دیوار جو ہے وہ گری تو ایک پاؤں مبارک جو ہے وہ ظاہر ہوا. ہر ایک ڈرے گمان کرنے لگے یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو ان سے عروہ نے یہ پھر کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جسم سلامت. اب میں مثالیں آپ کو دیتا جا رہا ہوں، پہلے اصول بتایا ہے، اب مثالیں سن لیجیے. بخاری شریف کتاب الجنائز. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانی لا اترک بعدی اعز علی منک غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان علی دینا فاخذی واستوصی باخواتک خیرا فكان اول قتیل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تتم نفسی ان اترکه مع الاخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم ودع
حنیۃ غیر عذرہ، جابر کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں احد میں شہید ہو جاؤں گا، تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہے، مجھ پہ کچھ قرض ہے ادا کر دینا، بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں تمہیں۔ وہی ہوا، وہ پہلے شہید ہو گئے، ان کو ایک اور شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیا۔ مجھے خیال آیا کہ والد کو الگ سے دفناؤ، تو میں نے ان کو 6 ماہ بعد قبر سے نکالا تو اسی حالت میں تھے جیسے دفناتے وقت، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف کان کے نیچے تھوڑا سا نشان تھا۔ مسلمانوں سن رہے ہو؟ کہاں گے ٹفانامسٹ، انزائمز، گیسز؟ شہدائے احد کے اجسام محفوظ۔ موطا امام مالک کتاب الجہاد میں حضرت عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمر کانا قد حفر السیل قبرہما وکان قبرہما مما یلی السیل وکان فی قبر واحد وہما ممن استشہدا یوم احد فحفر عنہما لیغیر من مکانہما فوجد لم یتغیر کانہما مات بالامس۔ وہ غزوہ احد کے شہداء کو ایک قبر میں 2 یا 3 کر کے دفنایا گیا۔ حضرت عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمر کو ایک ہی قبر میں دفنایا۔ سیلاب آیا، قبروں کو متاثر کیا، آپ دونوں کی قبر سیلاب کی زد میں آئیں، آپ کے جساد کو دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے نکالا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، 46 سال بعد جسم ویسے کے ویسے تھے، گویا کہ ان کو کل دفنایا ہے۔ مسلمانوں لعلہم یتفکر، عزیر علیہ السلام کا جسم 100 سال محفوظ رہا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نوازشات اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر کری ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہ ہم پہ کی، لیکن ہم بڑھیں تو صحیح، نبی کے تابع فرمان ہوں تو صحیح۔ زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم سلام، موجودہ ملک لیبیا کے اندر نجدیوں خارجیوں نے بم مار کر صحابی رسول حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اڑا دیا۔ کیا کہنے، میں تو ایک دن خبر پڑی تو دبئی میں مندر بنایا جا رہا ہے، دوسرے دن خبر پڑھ رہے ہیں، ایک خبر پڑھ رہے ہیں مزار اڑایا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کی، شاید آپ کو آتی ہو۔ اس حرکت بد سے نتیجہ اچھا نکلا، 1335 سال کے بعد بھی آپ کا جسد انور محفوظ تھا۔ مسلمانوں، حضرت عزرا عزیر علیہ السلام کا جسم محفوظ، ہم دیکھ رہے ہیں قرآن بتا 100 سال کے بعد اٹھے، یہاں 1335 سال کے بعد حضور پر کلمہ پڑھنے والے صحابی کی قبر جو ہے انہوں نے اڑا دی، جسم نہیں، پہلی بار یہ دیکھو جسم نہیں اڑا، لوگوں کو دکھا دے، یہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا۔ 10 جولائی 2012 منگل کی اخبار ہے، ہیرالڈ نیوز پیپر۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا جسد انور، آپ کا ذکر میں 24 نمبر سٹوری پہ تفصیل سے کرایا، آپ کا وصال 1465 میں ہوا، بلکہ شہادت حکمی کہنا چاہیے کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ کو پہلے افغال میں دفنایا گیا، پھر صفویدی حکمرانوں نے 77 سال کے بعد اپنے دور حکومت میں 1542 میں آپ کا جسد انور نکالا، 1542 کہ ہم اپنے علاقے میں دفن کریں گے۔ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دلائل الخیرات لکھنے والے مؤلف 77 سال کے بعد اس ولی کامل کا جسد انور بالکل تر و تازہ تھا کہ یوں انگلی لگاتے تھے تو یہ دیکھیں، تو جیسے میرا خون چلتا ہے ایسے 77 سال کے بعد یوں۔ کدھر گئی ٹفانمی، کدھر گئے ٹفانامسٹ؟ مسلمانوں یہ ہے لعلہم یتفکرون۔ میں آپ کو نکتے بتاتا جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان، ہمارا سر جھکتا ہے ان کے آگے۔ 21 جنوری 1978 کی نوائے وقت اخبار نے یہ خبر چھاپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کا جسد انور نکالا تو صحیح سالم مفتی محمد امین آف فیصل آباد، ان کے دوست جو سعودی عرب میں ٹھیکیدار تھے عبداللطیف صاحب، وہ عبداللطیف ٹھیکیداری نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے، کفن بھی سلامت تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ 1980 کی بارشیں ہوئیں جب، تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سینئر سائنسدان ڈاکٹر محمد رفیق بیان کرتے ہیں کہ 1980 کی بارشوں کی وجہ سے گاؤں میں باڑھ آ گئی، ان کے اپنے گاؤں میں قبرستان کی کئی قبریں کھل گئیں۔ ایک بابا جی کی قبر کا مجھے پتا تھا، ان کا وصال 1930 میں ہوا تھا، ان کی جب قبر کھلی تو ہم لوگ مٹی ڈالنے کے لیے گئے، دیکھا تو کفن بھی بالکل صحیح سال ہے۔
ہوتا نا کفن پھٹ گیا ہوتا ہے نا. میجر جنرل میر افضل نے لکھا ہے 1965 کی جنگ کے بارے میں, کہتا ہے کہ میرے ماتحت 2 فوجی تھے, عالم خان اور مبین خان, شہید ہو گئے. 6 ماہ بعد ان کے اجسام ملے صحیح سالم. یہ میں پاکستان کی بات کروں. ایک لیفٹیننٹ اختر شہید کا جسم BRB نہر میں 1 ماہ کے بعد ملا. گیل اینڈرسن نے کیا کہا تھا؟ اس نے کینیڈا میں کیا ریسرچ کی ہے؟ 5 دن کے بعد پانی میں جسم گیا. تو اختر شہید کا جسم BRB نہر میں 1 ماہ کے بعد بھی صحیح ملا. یہ واقعات موضوع سے ہٹ کر نہیں ہیں جناب. تحقیق کے شائقین کے لیے یہ ہیرے ہیں, ڈائمنڈز ہیں. جب سائنسدانوں یعنی ٹفونامسٹ کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ روح نکلنے کے بعد جسم کا خراب ہونا مسٹ ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ عزرا عزیر علیہ السلام کا کیوں محفوظ رہا جسم؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو ظاہر کرتی ہے. ہماری باڈی اس لیے خراب ہوتی ہے کہ سیلز کو آکسیجن نہیں ملتی, بس یہی بات ہے نا بھائی. اتنا سا مسئلہ ہے, تھوڑا سا اس مسئلے کو سالو کر دیا جائے تو انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام خراب نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو آکسیجن دیتا ہے. کس طرح دیتا ہے؟ جیسے انڈوں میں پرندوں کو دیتا ہے. اب تم چاہے جو مرضی کو جی بریک بریک مسام ہوتے ہیں, جیسے وہ انڈے میں وہ پرندوں کا ہے, مرغی کا ہے, انڈے میں دے رہا ہے آکسیجن. جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر دے رہا ہے آکسیجن, اسی طرح وہ انہیں آکسیجن دیتا. اس کے پاس بڑے طریقے. ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے آکسیجن دیتا ہے؟ نیا طریقہ بنا دیتا ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد بھی اللہ جسم کو محفوظ کر سکتا ہے.